السلام علیکم ویورز، میں ہوں سلطان بالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے ڈائریکٹلی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا سکیں، بتا سکیں، سمجھا سکیں کہ ہم لوگ کیا ہیں اور کس طرف ہم موو کر رہے ہیں اور ہمیں کس طرف موو کرنا چاہیے اور ہمارا بیک گراؤنڈ پیچھے سے کیا ہے۔ میں نے 1 مہینہ پہلے آن لائن شاپنگ کی تھی گمبل کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید گمبل سے نہیں جان پہچان ہوگی۔ گمبل ہوتی ہے جو کیمرے کو سٹیبلائز کرتی ہے، اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو ہلے نہیں، اینگل اس کا ہلا نہیں، تو اس کے لیے گمبل ایک ضروری ہوتی ہے۔ یہ اسٹوڈیو والے بہت اچھے سے میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اب میں ویڈیوز بناتا ہوں، میرا کیمرہ کئی بار موو ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے نا اس گمبل کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے آن لائن جو ہے وہ پرچیز کر لی۔ اب آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ جو ہے آپ کو، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری سے منگوا رہے ہیں تو آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ ایڈوانس میں کرنی ہوگی، پہلے ہی اپنے بینک کے تھرو آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی۔ تو میں نے وہ پیمنٹ پہلے کر دی۔ اب میں نے جب پرچیز کی تو مجھے آپشن آئی، جب میں نے پیمنٹ ڈن کر دی، سب کچھ میں نے اوکے کر دیا، میری طرف سے تمام معاملات جو تھے وہ ختم ہو گئے، تو مجھے آپشن جو ہے اس ایپ میں آئی کنفرم ڈیلیوری کی۔ اب بائی چانس، بائی مسٹیک میرے سے وہ بٹن جو ہے وہ پریس ہو گیا۔ اٹس مین کہ میں نے یہ کمپنی کی نظر میں ایکسیپٹ کر لیا کہ مجھے وہ پروڈکٹ مل چکی ہے، میں نے ریسیو کر لیا کمپنی کی نظر میں، جبکہ مجھے ملی نہیں تھی، میں نے ریسیو کی ہی نہیں۔ تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یار یہ میرے سے کیا غلطی ہوگی کہ میں نے تو پیمنٹ بھی پہلے کر دی ہے اور چیز تو میرے تک پہنچی ہی نہیں، اور میں نے یہ کمپنی کو بتا دیا ہے۔ بٹن وہ جو تھا میرے سے بائی مسٹیک جو پریس ہو گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی میں نے اوکے کر دیا، کمپنی کو بتا دیا ہے کہ جی تھینک یو سو مچ جی، جو آپ نے چیز مجھے بھیجی تھی وہ مجھے خیر خیریت سے مل گئی ہے، میں بڑا سیٹسفائی ہوں جی، تھینک یو۔ اس کا یہ مطلب تھا۔ اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار یہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے تو چیز ملی ہی نہیں کمپنی کی نظر میں۔ اب میں بڑا پریشان۔ اب جس شاپ سے میں نے پرچیز کی تھی آن لائن، وہ تھا چائنیز کو، یہ چائنا سے میں نے امپورٹ کی تھی پروڈکٹ۔ اب میں نے نا اس کو کانٹیکٹ کیا چائنیز کو، میں نے اس کو کہا کہ بائی مسٹیک میرے سے یہ بٹن پریس ہو گیا ہے اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میرے سے میں نے تو چیز لے لی ہے کمپنی کی نظر میں۔ اب قانونی طور پہ پاکستان کے قانون کے مطابق یا دنیا کے قانون کے مطابق میں کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے نہیں لی، کیونکہ میں نے حامی بھر لی، زبان ہوگی، بٹن پریس کر دیا، اٹس مین کہ میں نے ڈاکومنٹ سائن کر دیا کہ مجھے مل گئی ہے۔ اب میں قانونی طور پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا کہ میں بعد میں مکر جاؤں کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ تو میں نے اس دکاندار سے، وہ جو جس سے میں نے چیز پرچیز کی، اس کو میں نے ریکویسٹ کی۔ اب وہ تھا چائنیز، اس کو انگلش نہیں آتی تھی اور مجھے چائنیز نہیں آتی تھی۔ اب بات کرنا ہی بڑا مشکل تھا، وہ چائنیز میں بولے، مجھے سمجھنا ہے۔ اب میں کہوں کہ یار میں اس کو کیسے بتاؤں کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، میں کیسے اب میں گوگل پر انگلش میں لکھتا تھا، اس کو کنورٹ کرتا تھا چائنیز زبان میں، اور پھر میں اس کو میسج کرتا تھا، وہ میری بات کو سمجھتا تھا، پھر وہ چائنیز میں لکھتا تھا اور میں اس گوگل پہ لکھ کے وہ جو اس کا میسج ہوتا تھا اس کو انگلش میں کنورٹ کرتا تھا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اس طرح کہہ کہ میں نے اس کو نا اپنی بات سمجھائی کہ یار بائی مسٹیک میرے سے یہ بٹن پریس ہوا ہے جبکہ مجھے چیز نہیں ملی ہے، تو یار تم مجھے چیز بھیج دینا، ایسے نہ ہو کہ تم میرے ساتھ ہاتھ کر لو، بےایمانی کر لو کہ پیسے بھی دے دیے میں نے اور چیز بھی مجھے نہیں ملی، تو یار تمہاری مہربانی ہے کہ یار مجھے چیز ضرور بھیجا۔ اس کا میسج آیا ڈونٹ وری کا۔ اب میں نے کہا ڈونٹ وری پہ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ اب میں کیا کروں یار، اس پروڈکٹ کی قیمت تھی 30,000۔ اب 30,000 روپے کے پیچھے میں نہ تو چائنا جا سکتا ہوں اور قانونی کاروائی بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دے دیتا تو مہربانی ہے اس کی، اگر نہیں دیتا تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں قانونی طور پہ، اور 30,000 روپے کے پیچھے کون کرے گا کہ چائنا جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال دیا کہ مجھے پروڈکٹ نہیں ملے گی تو میں نے کیا کرنا ہے، چپ کر جانا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی سلوشن نہیں ہے۔ تو میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب آج مجھے کوریئر ملا اور وہ پروڈکٹ مجھے ڈیلیور ہو گئی۔ اتنا میں حیران ہوا کہ یار وہ چائنیز اگر چاہتا تو وہ میرے ساتھ فراڈ کر سکتا تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ اس نے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں
اور چیز اس نے مجھے ڈیلیور نہیں کی، وہ اس کو قانونی طور پر میں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کو بھی پتا تھا کہ میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میں پاکستان میں 30,000 روپے کے پیچھے کون چائنا جائے گا اور کون کیس کرے گا اور کون اتنے کھپت میں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو مسلمان ہیں، اوپر سے ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہمارے پاس اسلامی تمام تعلیم ہے، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، کتابوں میں ہمارے تک دین امانت کے طور پر پہنچایا گیا ہے، جو ہمارے نبی نے ہمارے تک پہنچایا ہے اللہ کی بات۔ امانت، دیانت اور صداقت کا سبق ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ آج میں نے اس چائنیز سے یہ سبق سیکھا ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کبھی عمل نہیں کیا، کبھی نہیں سنی۔ وہ لوگ اتنے ایماندار ہیں کہ اس نے میری 30,000 روپے کی پروڈکٹ مجھ تک ایمانداری کے ساتھ پہنچا دی، جبکہ اس کو پتا تھا کہ میں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہی پروڈکٹ میری کسی پاکستانی کے پاس ہوتی تو آپ سوچیں کیا مجھے وہ ملتی اتنی ایمانداری کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں ملنی تھی۔ تو ہم لوگوں نے اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ ایمانداری سے قومیں بنتی ہیں۔ آج چائنا پوری دنیا میں ویٹو پاور، سپر پاور بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ پاکستان کے بعد آزاد ہوا تھا، آج وہ دنیا کے دوسرے نمبر پر وہ کنٹری ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایماندار لوگ ہیں، وہ محنتی لوگ ہیں۔ چائنیز اپنی زبان سے نکلے ہوئے لفظ پر قائم رہتے ہیں، اور یہ پروڈکٹ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ وہ پروڈکٹ ہے، میں نے ابھی تک اوپن نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل سیل پیک ہے، ابھی میں نے اوپن کر کے نہیں دیکھی ہے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا، وہ اس لیے شیئر کیا کہ ہم لوگ اپنی قوموں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ سبق کیوں نہیں سکھائیں کہ ایمانداری آپ کی پہچان ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمن بھی امانتیں آ کر رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امین، صادق امین تھے وہ۔ ہم لوگ ان کے امتی ہونے کے باوجود ہم پر لوگ پوری دنیا میں پاکستانیوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دین سے دور ہو چکے۔ ہماری آج ملک جو ہے وہ جس بھی کرائسس میں جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایمانداری والا وہ سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیا۔ یہ چائنا ترقی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ ایماندار قوم ہے۔ آج میں نے یہ جو سبق سیکھا ہے، یہ آزما کر سیکھا ہے کہ میرے 30,000 ڈوب چکے تھے، لیکن وہ چیز مجھے اس بندے نے ایمانداری کے ساتھ دے دی۔ وہ میری بات نہیں سمجھ سکتا تھا، نہ میں اس کی سمجھ سکتا تھا۔ ہماری زبانوں میں فرق تھا، مجھے چائنیز نہیں آتی، اس کو انگلش نہیں آتی، اس کو اردو نہیں آتی، اسے کوئی زبان چائنیز کے علاوہ نہیں آتی، لیکن اس نے پھر بھی مجھے پروڈکٹ بھیج دی میری۔ تو چائنا ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ ایماندار قوم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری نسلیں بھی ایمانداری کے ساتھ پروان چڑھیں۔ جو ہم لوگوں نے اپنے اسلام سے دوری اختیار کی تھی، ہم اپنے اسلام کو اپنائیں اپنی زندگی میں، اور ہم بتا سکیں کہ ہم مسلمان بھی ایماندار ہیں۔ ہمارے پر بھی کوئی آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے، جیسے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے کہ اپنی تمام امانتیں وہ آ کر جمع کراتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ تو یہ آج چائنیز میں وہ چیز پائی گئی ہے کہ میری امانت تھی ان کے پاس پیسے، ان کا کام تھا مجھے ڈیلیور کرنا، وہ چاہتے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اگر وہ مجھے نہ دیتے، لیکن انہوں نے مجھے دیا۔ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ایماندار قوم ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی پوری دنیا میں اپنے ملک کو، اپنے دین کو یہ ثابت کروانا ہے کہ ہم بھی ایماندار ہیں۔ ہمارے آج بھی ہم لوگ امانت، صداقت کا سبق جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں میں بتانا چاہتے ہیں، اور ہماری نسلیں اس کو فالو کریں۔ ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کے اوپر لے جانا ہے کہ بیٹا بے ایمانی سے کمایا گیا پیسہ کبھی بھی سکون کا باعث نہیں بنتا۔ اگر کسی کی چیز آپ کے پاس ہے تو اس کو امانت داری کے ساتھ اس تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اس چائنیز کو نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتا، لیکن اس کے ملک کی، اس کی کنٹری کی عزت میرے دل میں بڑھ گئی، صرف اس کی ایمانداری دیکھ کر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔